آج جو بینچ ٹوٹ گیا ہے اشرف صاحب، اس بینچ کا سو موٹو نوٹس کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ جو سو موٹو نوٹس پہلے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے کہنے پر چیف جسٹس نے لیا اور جس کا فیصلہ آ چکا ہوا ہے اور وہ کیس ختم ہو گیا، یہ تو بعد میں ایک اور پٹیشن آئی کہ الیکشن کمیشن نے شیڈول کو منسوخ کر دیا ہے، اس کے خلاف یہ پٹیشن تھی، تو اس کو کیا اس سو موٹو کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، یاد رکھیے کہ وہ سو موٹو صرف نہیں رہا تھا، اس میں بھی پٹیشنز آ گئی تھیں اور سو موٹو اور پٹیشنز کو کلب کر دیا گیا تھا، اور فیصلہ جو ہے وہ سو موٹو کا بھی تھا اور اس کے اندر جو پٹیشنز فائل کی گئی تھی ان کا بھی تھا۔ ان پٹیشنز میں بھی یہی نکات اٹھائے گئے تھے کہ الیکشن کمیشن کا کیا اختیار ہے، صدر مملکت کا کیا اختیار ہے، گورنر اس میں کیا کر سکتا ہے، الیکشن کمیشن کی کیا اختیارات ہیں، کیا اس کی آبلیگیشنز ہیں، الیکشنز کے لیے کوئی ٹائم جو معین کیا گیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ یہ سارے سوالات پہلے بھی اٹھائے گئے تھے اور وہ صرف سو موٹو میں نہیں تھے، وہ پٹیشن کی صورت میں تھے، اور اس کا فیصلہ وہ آ چکا ہے۔ ہاں، جب یہ بات سامنے آئے اور آپ پلیڈنگز کو پڑھیں گے تو پلیڈنگز کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو نئی پٹیشن ہے یہ اسی کے تسلسل میں ہے، اسی کا آگے لے کے چل رہے ہیں، اس لیے ان دونوں کو آپ ڈیٹیچ کر کے نہیں دیکھ سکتے، دے ہیو ٹو بی ریڈ ٹوگیدر، اور یہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے، اسی پیرائے میں ہے اور اسی کے تسلسل میں ہے۔ تو جسٹس امین الدین کا خود کو اس بینچ سے علیحدہ کرنا اس بنیاد پر کہ کل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ آ چکا ہوا ہے سو موٹو کیس سے متعلق، اس کا آپس میں کوئی ربط بنتا ہے؟ جی، میں عرض کروں کہ قاضی امین الدین صاحب اس ججمنٹ کا حصہ ہیں۔ یہ صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نہیں، یا قاضی امین صاحب یا امین الدین خان صاحب کا فیصلہ نہیں، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور یہ جوڈیشل سائٹ پہ فیصلہ ہے۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ 184(3) کے تحت جتنے بھی اہم آئینی معاملات کے کیسز ہیں وہ ان کی آگے سماعت جو ہے اس کو روک دیا جائے، اس وقت تک جب تک کہ رولز کو چینج نہ کر دیا جائے، تو ظاہر ہے اس کے وہ خلاف تو نہیں بیٹھیں گے بینچ کے اندر۔ جب ان کا فیصلہ یہ تھا کہ بینچ میں ان معاملات کو مؤخر کر دیا جائے تو انہوں نے اپنی رائے دے دی بھی ہے، اور اگر وہ صرف بیٹھ کے اس کے اندر آگے لے کے چلتے تو ان کی اسی بات کی وہ نفی ہوتی۔ تو امین الدین صاحب نے، جو جسٹس امین الدین صاحب نے کیا، یہ شاید ان کی رائے میں ان کی سوچ کے مطابق درست کیا۔ یہ تو بڑا دلچسپ مرحلہ بن گیا اشرف صاحب کہ چونکہ ایک بینچ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ اب 184(3) کے اوپر سپریم کورٹ کارروائی شروع نہیں کر سکتی جب تک اس کے اوپر پروسیجرز اور باقی ضابطے مکمل نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب چیف جسٹس کے پاس اس فیصلے کے بعد یہ اختیار ختم ہو گیا ہے بذات خود کہ وہ اب اگر کل کوئی سو موٹو نوٹس لینا چاہیں تو اب وہ نہیں لے سکیں گے پھر؟ یہ ایک ڈاؤٹ فل بات ہو گئی ہے کہ جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں وہ کیا کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ اس کو نوٹس لینا تو بعد کی بات ہے، یہاں تو 184(3) میں دونوں جو ہے پٹیشنز کی بھی بات ہے، اور ذاتی میری جو رائے ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس سو موٹو کا کوئی اختیار نہیں ہے، چاہے وہ ایک جج ہو یا چیف جسٹس ہو، کیونکہ جو آئین ہے اس کے اندر جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خود سے کچھ کارروائی کی جا سکتی ہے، اس طرح کے کوئی الفاظ آپ کو 184(3) میں نظر نہیں آتے۔ اسی طرح آرٹیکل 199 میں نہیں آتے، اور صراحت کے ساتھ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ کے پاس کوئی سو موٹو اختیار نہیں۔ یہ ساری پاورز وہیں سے وہ اختراع ہوتی ہیں، وہیں سے آتی ہیں، اور وہی اس کا منبع ہے۔ میری دانست میں سپریم کورٹ کے پاس یہ تمام معاملات کو سننا جو ہے وہ سپریم کورٹ کو ایز اے ہول سننا چاہیے، فل کورٹ کے طور پہ سننا چاہیے، کیونکہ ہائی کورٹ کے لیے تو بینچز کی گنجائش ہے اور وہاں لکھا بھی ہوا ہے کہ بینچز بن سکتے ہیں، لیکن آئین میں سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بینچز وغیرہ اس کے اوپر بنائے۔ میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، ایک ججمنٹ آئی تھی سپریم کورٹ ہی کی ججمنٹ ہے، جس میں کیبنٹ، آپ دیکھیے کہ پہلے فیصلہ منسٹرز کرتے تھے، فیصلہ سیکرٹریز کرتے تھے، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کی مختلف جگہوں پہ مختلف طرح کی
جو انٹرپریٹیشنز تھیں یا اس کی تشریح تھی یا اس کی ڈیفینیشن تھی. تو اس ججمنٹ نے یہ قرار دیا کہ جہاں لفظ فیڈرل گورنمنٹ آئے گا تو وہ نہ منسٹر ہے نہ سیکرٹری ہیں نہ وہ پرائم منسٹر ہے, وہ ایک اجتماعی ایک مجموعی سلسلہ ہوگا اور وہ ہوگا کیبنٹ ایز اے ہول ود دی پرائم منسٹر ان دی چیئر. تو اسی طرح سپریم کورٹ اسی ججمنٹ کی روشنی میں, سپریم کورٹ کا مطلب کیا ہے؟ سپریم کورٹ کا مطلب ہے چیف جسٹس اینڈ ہز کمپینین ججز. کمپینین کا لفظ میں خود یوز کر رہا ہوں صحیح, لیکن جو اس کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ کتنے جج ہونے چاہیے. رائٹ. آخر میں اشرف صاحب چونکہ